وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں بھی اللہ رب العزت بارش اور ہواؤں کے متعلق اپنی نشانیوں کو بیان فرما رہے تھے کہ کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بارش کی خبر دیتی ہیں، کچھ ایسی موافق ہوائیں ہوتی ہیں جو انسان کو سفر میں مدد دیتی ہیں۔ آج بھی یہ بات بے شک ہمارا سفر گاڑیوں پہ، جہازوں پہ، سائیکل، موٹر سائیکل، اس طرح کی سواریوں پہ ہے، لیکن اگر جس طرف ہم نے جانا ہو الٹی ہوا ہو تو سفر کرنے والے کے لیے بہت مشکل بن جاتی ہے۔ تو اللہ مالک وہ ہے جو انسان کے لیے موافق ہوائیں چلاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی اس قوت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ وہ ذات پاک ہے، الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمہارے لیے ہواؤں کو چلاتی ہے۔ فتثیر سحابا، جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں۔ اب اگر ہم عام دیکھیں تو ہوا کے اندر ایک چھوٹا سا تنکا روڑا بھی پھینکیں تو وہ نیچے گر جاتا ہے، ہوا اسے اٹھا نہیں سکتی۔ لیکن اللہ چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے، ان ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو اٹھاتا ہے، جن کے اندر کروڑوں اربوں کھربوں ٹن پانی ہوتا ہے۔ تو اللہ وہ ذات پاک ہے، یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء، پھر ان بادلوں کو آسمان پہ پھیلا دیتی ہیں یہ ہوائیں۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر اس کے بعد اللہ ان بادلوں کو پھاڑتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے۔ یخرج من خلالی، اس کے اندر جو ٹنوں پانی ہے وہ آہستہ آہستہ برستا ہے۔ اور اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جسے ایک ایک قطرے کے متعلق پتا ہے کہ کون سا قطرہ کہاں گرانا ہے۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بارش برس رہی ہے، یعنی یہاں پہ بارش برس رہی ہے، یہاں بالکل سوکھا ہے، اور وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی چیز نے ایسے بند باندھا ہوا ہے درمیان میں۔ کون چیز بند باندھتی ہے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ہو۔ تو اللہ وہ ذات پاک ہے
فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پہ برسا دیتا ہے۔ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اچانک وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری تو باغات، میری کھیتیاں یہ جل سڑ رہی تھی، اللہ نے کتنا بڑا فضل فرمایا کہ بارش برسی اور سب کچھ لہلہا گیا، سب سرسبز ہو گیا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اس سے پہلے وہ اس بارش کے برسنے سے بالکل مایوس ہو چکے تھے کہ ہم پہ بھی بارش برسے گی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج سے کچھ 15 دن 20 دن پہلے چلے جائیں تو ایسے تھا، سارا ملک ترسا ہوا تھا، ایک بوند پانی کی مل جائے، اللہ بارش برسا دے۔ بہت سے لوگوں نے استسقاء کی نمازیں بھی پڑھی، اللہ سے دعائیں بھی مانگی، لیکن اللہ جب چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، اللہ نے وہ ہوائیں چلائی، بادل آئے، برسے، اور پوری فضا ایک معطر ہو گئی۔ اس وقت سانس لینا مشکل تھا، اس وقت کتنی راحت ہم محسوس کرتے ہیں اس اللہ کی رحمت بارش کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فانظر، اے دیکھنے والے دیکھ، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے یہ آثار۔ اس دنیا کے اندر اس تغیر و تبدل کو روزانہ ہم دیکھتے ہیں۔ جب نہیں برستی تو پوری فضا جو ہے متعفن ہو جاتی ہے، اور پولوشن اتنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات سر منہ کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ اس بارش کو برساتا ہے، ایسا فلٹر کرتی ہے، پوری فضا کو دھو کے صاف اور زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فانظر الی آثار رحمت اللہ، اے دیکھنے والے دیکھ اللہ کی رحمت کے آثار کو، کیف یحیی الارض بعد موتها، وہ مردہ زمین کو کس طرح زندہ کرتا ہے، جس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، جب اے حضرت انسان تو بھی فوت ہوگا تو وہ تجھے بھی زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے صرف وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اگر ہم یہ ٹھنڈی ہوائیں، موافق ہوائیں نہ چلائیں، گرم چلا دیں، یا انتہائی کورے کی ہوائیں چلا دیں جو تمہارے ساری کھیتیوں کو زرد کر دے، من بعدہ یکفرون، اس کے بعد پھر کفر کرنے لگتے ہیں۔ لو جی ساڈا اساں کی بگاڑیا سی، ساڈے نال اللہ نے کیوں کیتا، اسی اللہ کولوں ٹھیکہ لیا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اگر وہ دیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، تو اگر وہ کسی وقت نہیں دیتا تو یہ اس کا حق ہے، اس کی چیز ہے، وہ اس کی مرضی، یا دے دے، نہیں مرضی نہ دے۔ آپ دیکھیں نا، ایک چیز آپ کی ملکیت ہے، آپ اگر وہ مجھے دیتے ہیں تو آپ کی مجھ پہ مہربانی ہے، تو اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کا حق ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزوں کے مالک تو اللہ ہے، تو اگر وہ دے دیتا ہے تو اس کی رحمت، اگر وہ نہیں دیتا تو اس کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہم پہ ظلم ہے، اس کا حق ہے، مالک ہے، نہیں دی تو اس کی مرضی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے میرے پاک پیغمبر، نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں
اور جو زندہ ہیں، گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں، بات کو سن کے بھی نہیں سمجھتے، ان کو بھی آپ نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے جانے والے ہیں۔ یعنی جو بندہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا اسے کون سمجھا سکتا ہے؟ اس لیے آپ ان پہ غم نہ کھایا کریں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، جس طرح آپ کی پکار مردہ نہیں نہ سن سکتا، اسی طرح یہ لوگ بھی آپ کی پکار کو نہیں سنیں گے، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ بات کو ماننا ہی نہیں، منہ پھیر کے چلے جانا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيِ، جس طرح پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما انت بحاد العمی، جو دل کا اندھا ہے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ جس نے اپنے دل کی آنکھیں ہی بند کر لی ہیں، اسے نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ اللہ کا فرمان سمجھ آتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ کی بات سمجھ آتی ہے، ایسے اندھے کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ وما انت بحاد العمی عن ضلالتہم، جو گمراہی میں غرق ہو گیا اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو ان کو بات سنائیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ بعض اوقات ہم زبان سے کہتے ہیں ایمان رکھتے ہیں، لیکن ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ حقیقتاً یہ اس مردے کی طرح ہے، جس طرح میت کے سامنے رو، ہنسو یا اسے بات کرو، چیخو یا خاموش رہو، اسے کچھ پتہ نہیں، اسی طرح اس شخص کو بھی کچھ پتہ نہیں جو بات کو سننے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اس کو سنائیں جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتا ہے، فہم مسلمون، اور وہی ہمارا فرما بردار ہے۔ اللہ ہمیں فرما برداری پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔